قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ ہر بیماری کی شفا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی شفا، جس کی دوائی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نہ بنائی ہو۔ لیکن ہم کیا الزام لگا رہے ہیں، یہ بیماری تو میری بچپن سے ہی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ الزام ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی ایک طرح سے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بتائی ہوئی سنتوں پر آ جاتے ہیں، اب ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنا سارا طریقہ، اپنا لائف سٹائل، اپنا سارا طرز زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اپنے آپ کو سنت کا پابند کر لیتے ہیں، تو جو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو ہماری بہت زیادہ بیماریاں حل ہو جائیں گی یہیں پر ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹتے تھے، بہت بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سادہ غذا کھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز کوئی گرم کھاتے ہیں تو ساتھ میں کوئی چیز ٹھنڈی بھی کھا لیتے تھے۔ بہت بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے۔ سائنس کیا ہے، لاجک ہے، ہر بندے کو سمجھ آ سکتا ہے۔ لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی غذائیں کھا رہے ہیں۔ اگر فروزن فوڈ کھا رہے ہیں تو فروزن فوڈ اور کولڈ ڈرنکس ہی کھائے پیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو ایک طرح کا ہی تلا ہوا یا گرم کھانا اسی طرح کا ہی کھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے مطابق جس طرح کا کھانا میسر ہوتا تھا اسی طرح کا کھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کمی نہیں تھی کسی چیز کی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے کہ جو مل جائے، جس طرح کا مل جائے کھانا ہے، لیکن سادہ ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ چیز ہو۔ لیکن آج گھر کے اندر اگر کدو پک جائیں یا کوئی اور سبزی پک جائے تو ہمارے بچے منہ بناتے ہیں، ہم خود بھی منہ بناتے ہیں۔ طاقتور چیز، طاقت سے بھرا ہوا، انرجی سے بھرا ہوا گوشت، اس کے اندر سے کدو نکال کے کھا رہے ہیں اور گوشت کو چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی گوشت کوئی اور کھا لے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو نکال کے وہاں سے کھاتے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، آج عقل کا اندھا ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ پروٹین کھاؤ، اور پروٹین کے چکر میں ہم وہ برائلر مرغی، جو کہ مرغی ہے ہی نہیں، میرے حساب سے مرغی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی چیز ہے، وہ کیمیکل ہی ہے صرف، اور ہم وہ اس مرغی کا گوشت اور اس کے انڈے بڑے شوق سے کھاتے ہیں پروٹین کے چکر میں۔ حالانکہ چنے کے اندر، دال کے اندر پروٹین نہیں ہے، کتنے ساری اجناس ہیں جن کے اندر پروٹین ہے۔ آج کا جو عقل کا اندھا جو ڈاکٹر ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کس طرح کے کیپسول، وٹامنز کی گولیاں لکھ کر دیتا ہے، ہمیں کیلشیم پلاتا ہے، وہ چونے سے بھری ہوئی۔ لیکن ہم وہ خوراک بھی تو کھا سکتے ہیں نا، وہ خوراک جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائی ہے ہمارے لیے، اس کے اندر کیا کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، وٹامن، اور یہ جو جتنی بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں، جتنے بھی پروٹین ہیں، جتنے بھی ہمارے کاربوہائیڈریٹس ہیں، جتنی بھی شوگر ہے، یہ ساری ان پودوں کے اندر، ان زمین سے اگنے والی چیزوں کے اندر یا ان جانوروں کے اندر موجود ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کھاتے؟ ہم اس لیے نہیں کھا سکتے، ہم کھانے کے باوجود بھی اس میں سے وہ چیزیں حاصل نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہمارا جو گٹ ہے یا جو ہمارا جو آنتوں کے بیکٹیریا ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ان کو ہم نے پہلے ہی تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے گٹ کے جو بیکٹیریاز ہیں، یا ہم نے جو اپنا ہاضمے کا جو سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اس میں وہ کچھ ڈالا جو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ وہ حشر کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈائجسٹو سسٹم اپنے معدے کے ساتھ اتنے ظلم کرنے کے باوجود ہمارا معدہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، ہمیں خوراک پھر بھی دے رہا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو، اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو، اپنے آنتوں کو اور آنتوں کے ان بیکٹیریاز کو، ان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ہمارا جو گٹ ہے، ہماری جو آنتیں ہیں، وہ ہمارے جو کھانے سے یہ سارے نیوٹرینٹس نہیں نکال پاتے، کیونکہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہماری آنتیں ہیں، جو ہمارا معدہ ہے، جو ہمارا جگر، یا ساری جو سسٹم ہے ہمارا، اس کو سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پہلے ہی بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، پہلے ہی بہت سارے
وہ جو طریقہ ہے، وہ جو روڈ میپ ہے، وہ ہمیں بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غذا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور ہر طریقے کے اندر شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھایا کرتے تھے، بیٹھ کر، جوتے اتار کر، آرام سے آہستہ آہستہ کھانا۔ اس کے اندر بہت بڑی سائنس ہے۔ آج سائنس مانتی ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، کھانے کو چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمارے جو گٹ کے بیکٹیریا ان کو ہیل کرنے کے لیے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا۔ ہمیں روزے کی وہ اسٹریٹجی دی، وہ طریقہ علاج دیا جو کبھی فیل نہیں ہو سکتا، جو کبھی دنیا کے اندر فیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ بہت سارے لوگ ہٹے کٹے ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے کیونکہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ گے؟ کیونکہ روزے کے اندر صحت ہے۔ آج کی سائنس اس کو مان رہی ہے، کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہمارے جو گٹ کے بیکٹیریا ہیں، ہمارے جو مائکرو بایومز ہیں، ان کو ریسٹ ملتی ہے، وہ پریپیئر ہوتے ہیں۔ اور جب ہم سحری افطاری کرتے ہیں، وہ بھی اس میں بھی ہم حلق مارتے ہیں جب، تو وہ بھی کام خراب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ لوگوں کے معدے خراب ہوتے ہیں یا سب سے زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ عید والے دن ہاسپٹلوں میں رش ہوتا ہے، جا کے دیکھ لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں طریقہ علاج یا ہمیں جو طرز زندگی، جو ہمیں لائف سٹائل دے کر گئے ہیں، اسی کے اندر شفا ہے۔ اس کو ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کو اتنا انڈر ریٹ کر دیا ہے کہ ہم دوسری چیزوں پہ بھاگ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے لائف سٹائل پہ آ جاؤ، سنت نبوی پہ آ جاؤ، نیچر کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہونے والی۔ ان ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی، ہاسپٹل ویران پڑے ہوں گے۔